ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، سب سے سخت قبر کس کی ہوگی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، سب سے سخت قبر اس کی ہوگی جو خودکشی کرتا ہے۔ خود کو مارنا اللہ کے نزدیک ناشکری کی انتہا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان جس طرح خود کو مارتا ہے وہی موت اس کی سزا بن جاتی ہے۔ وہ انسان ویسے ہی روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، اسے اس کی کسی بھی نیکی کا اجر نہیں ملتا۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی انسان پر نعمتیں ہیں، اور یہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور موت اس امتحان سے نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ اور حساب و کتاب جنت و دوزخ میں تقسیم کو کہتے ہیں۔ جس طرح جسم کے لیے اللہ نے کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں بنائی ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنے ذکر کو انسان کی روح کے لیے غذا بنایا ہے، اس کے روح کی تسکین بنایا ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور رہتا ہے تو اس کے دل کو چین نہیں ملتا، اور پھر وہ دنیاوی آسائشوں کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے۔ دنیاوی خواہشات ایسی ہیں کہ جس میں انسان دھنستا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے کہ جس طرح اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ مایوس سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور اس طرح سے وہ خود سے نا امید ہو کر اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افسوس کہ انسان اس چیز سے بے خبر ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ انسان کو عالم ارواح میں پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا کہ وہ دنیا میں کیا کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا تو وہ اس جال میں پھنس جائے گا، اسے کبھی منزل نہیں ملے گی، کیونکہ اس دنیا میں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مارنا اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنا اپنی مشکلات سے نکلنے کا سبب نہیں، بلکہ ایک ایسے عذاب کا مزہ چکھنے کے مترادف ہے جس کا ذائقہ قیامت تک انسان چکھے۔